گزشتہ آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے، صدقے کو کس طرح اس کے اجر کو محفوظ رکھنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا صدقہ مقبول ہے، کون سا مقبول نہیں ہے، اس کی پوری تفصیل رب جلال نے بیان فرمائی۔ اور اس سلسلے میں 14 آیات بینات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نازل فرمائی تسلسل کے ساتھ، اور ان صدقات کی آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں آئی ہیں، یہ سود کے بارے میں ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، اس کا حکم، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور صدقات کی آیات کے فوراً بعد سود کی آیات بینات کا تذکرہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لیے آیا کہ ان دونوں کا تعلق انسان کے مال سے ہوتا ہے۔ انسان صدقہ کرتا ہے تو اس میں بھی مال خرچ ہوتا ہے، اور انسان اگر سود لیتا دیتا ہے تو اس میں بھی مال پر سود دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ الذین یأکلون الربا، فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں یا سود کا کاروبار کرتے ہیں یا سود کا لین دین کرتے ہیں، فرمایا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا کہ یہ سود لینے اور دینے والے، سود کا کاروبار کرنے والے، سود کھانے والے، یہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس طرح کھڑے ہوں گے کہ جس طرح فرمایا کہ جیسے ان کو شیطان جو ہے وہ مس کر کے چلا گیا ہو۔ شیطان کا مس کرنے سے مراد ایسا ہے کہ جیسے مفسرین فرماتے ہیں جس دنیا میں کسی پر جن چڑھ جاتا ہے، جن کسی پر حاوی ہو جاتا ہے تو وہ کیسے حواس باختہ ہوتا ہے، اس کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا، اس کی اپنی عقل بھی ساتھ نہیں دیتی، اپنی آواز بھی ساتھ نہیں دیتی، وہ بالکل حواس باختہ ہوتا، کبھی جنونیوں کی طرح ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کچھ عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ رب جلال نے فرمایا ایسا شخص جو سود کھاتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں ایسے پاگلوں کی طرح بھاگے گا جیسے اس کو شیطان جن جو ہے وہ مس کر کے چلا گیا ہو، اور اس کا وہاں کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ حواس باختہ ہو کر دیوانوں کی طرح، جنونیوں کی طرح اس لیے ادھر ادھر بھاگیں گے کہ وہ دنیا میں یہ کہتے تھے، دنیا میں وہ لوگوں کے سامنے یہ ہیرا بہانہ کرتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو سود ہے یہ تو ایک تجارت ہے، یہ ایک خرید و فروخت ہے۔ جس طرح انسان کوئی چیز خرید کر لاتا ہے اور وہ پھر کسی اور کو بیچتا ہے، اس پر منافع کماتا ہے،
اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ سود کھانے والے کہ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ یار جس طرح کی تجارت ہے ایسی ہی یہ سود بھی ہے، کہ اس پر بھی نفع مل رہا ہے، اس پر بھی نفع مل رہا ہے۔ یعنی وہ اپنے لیے اس سود کو حلال کرنے کے لیے وہ ہیلا کرتے تھے، بہانہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن حواس باختہ ہو کر گھوم رہے ہوں گے، انہیں کوئی سہارا ملنے والا نہیں ہوگا۔ آگے رب جلال نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا اور سود کو حرام کیا ہے۔ حالانکہ دونوں چیزوں میں نفع ہے، ایک بندہ تجارت کرتا ہے اس میں بھی نفع ملتا ہے، ایک بندہ سود لے رہا ہے اس میں بھی نفع مل رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عقل مند ہوتا ہے، جو ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بھی تجارت میں نفع ہے، سود میں بھی نفع ہے، تو اس میں گناہ کیا ہے؟ منع کرنے والی کون سی بات ہے؟ اس میں بری کون سی بات ہے کہ ایک انسان کوئی سودا بیچ کر نفع لے رہا ہے، تو اگر کوئی پیسہ دے کر نفع لے تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ انسان شیطان انسان کے دلوں میں عقل میں یہ بات ڈالتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں برائی یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حرام کردہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، انسانوں کو، دنیا کو، کائنات کو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ ہے، اور ایک انسان اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی عقل کی دلیل نہیں ہونی چاہیے کہ رب کا حکم جس پر ہو جائے پھر وہاں چوں چلا کیوں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بیع حلال ہے، تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، تو بس بات ختم۔ اس پر پھر عقل نہیں دوڑانی چاہیے کہ جناب وہاں بھی نفع ہے، یہاں بھی نفع ہے، تو وہ حلال کیوں ہے، یہ حرام کیوں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، لہذا اس میں عقل نہیں دوڑانی چاہیے۔ تو تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے، سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس میں پھر بھی جو احادیث میں اس کی علت بیان ہوئی، مفسرین نے جو اس کی علت بیان کی کہ سود کیوں حرام ہے، اس نے فرمایا کہ ہر وہ نفع جو بغیر کسی قصد کے مال پر لیا جائے، فرمایا وہ سود ہے۔ اب ایک انسان تجارت کرتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، جان بھی خرچ کرتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، سب کچھ انرجی اپنی قوت بھی صرف کرتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ نفع کماتا ہے۔ جبکہ سود میں کیا ہے؟ اپنے پاس جمع شدہ مال ہے، کسی کو دیا اور آرام سے بیٹھ کر اس پر سود کھائے جا رہے ہیں، سود دیے جا رہے ہیں۔ اس میں کون سی محنت ہے، کون سا کشٹ ہے، کون سی انرجی خرچ ہو رہی ہے، کون سا وقت لگ رہا ہے؟ صرف مال دیا اور اس پر سود لے رہے ہیں۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی حرام ہونے کی علت یہ ہے کہ اس میں محنت انسان کی صرف ہو رہی ہے، اس میں انسان کی وقت کی، انسان کی جان کی جو ہے وہ انرجی لگ رہی ہے، اس لیے وہ بیع حلال ہے۔ یہاں سکا جو ہے وہ منافع لے رہے ہیں انسان، فرمایا ایسا منافع جو ہے وہ حرام ہے، اسی لیے جو ہے وہ جوا بھی اسی لیے حرام ہے۔ جوئے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں جوا کھیلتے ہیں اور وہ دونوں برابر کا مال لگاتے ہیں، دونوں برابر کا مال لگایا، اب ان دونوں میں سے جو جیت گیا وہ سارا مال اس کا۔ اب یہ جو ایک جو تھا جو ہارا، اس کا تو نقصان ہو گیا، اس کا تو مال گیا۔ جو جیت گیا
اس کے پاس نفع آ گیا، تو فرمایا کہ جس میں کسی کا مال ضائع ہو جائے ایک کا اور دوسرے کو نفع مل جائے یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے جوئے کو حرام کیا کہ ایک کا مال ضائع ہو رہا ہے دوسرے کو نفع مل رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سود کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا، اور یہ انسان کے لیے جو ہے وہ آزمائش ہے، یہ انسان کے لیے آزمائش ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کے پیچھے گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزمایا کہ ہفتے والے دن آپ تم نے شکار نہیں کرنا مچھلی کا، اور باقی دنوں میں شکار کرنا ہے، وہی مچھلی ہے، وہی دریا ہے، وہی انسان ہے، لیکن ہفتے والے دن روک دیا اور باقی دنوں میں شکار کرو۔ اور قدرتی عمل یہ تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ دریا میں آتی تھیں اور باقی دنوں میں کم آتی تھی۔ اب اس وقت بھی بہت سارے عقل مند تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہفتے والے دن منع ہے اور باقی دنوں میں جائز ہے، خوب ہے۔ حالانکہ یہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ ہفتے والے دن اگر شکار کرتے تو زیادہ مچھلیاں آتی اور آسانی سے شکار ہوتا، باقی دنوں میں محنت کرنی پڑتی تھی، وقت لگانا پڑتا تھا اور شکار بھی کم آتا۔ اسی طرح یہاں بھی ہے کہ تجارت میں محنت ہے، مشقت ہے، پریشانی ہے، اور اس سب کے بعد پھر نفع مل رہا ہے وہ حلال ہے، جبکہ سود میں نہ محنت ہے، نہ مشقت ہے، نہ پریشانی ہے، صرف مال کسی کو دینا ہے اور اس پر بیٹھ کر نفع کھانا ہے، تو بظاہر وہ آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے اسلام کو آزمائش سے مبتلا کیا ہے کہ دیکھتے ہیں رب کے حکم پر کون کون عمل کرتا ہے، کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کرتے ہوئے مشقت والے کام جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو اپناتا ہے، اور آسانی والا کام جس کے میں زیادہ نفع ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو رب کا حکم جو ہے وہ انسان کے لیے سب سے پہلے ہونا چاہیے، سب سے مقدم ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ آگے فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، فرمایا کہ جس شخص کے پاس اس کے رب کی یہ نصیحت، یہ حکم پہنچ گیا، یہ حکم کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، یہ نصیحت اور یہ حکم جس شخص کے پاس پہنچ گیا، فانتہا فلہ ما سلف، فرمایا اگر وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے، اس سے رک جاتا ہے اور وہ اس سے سودی لین دین چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا فلہ ما سلف، جو پہلے اس نے سود لیا، سود کا جو اس نے پہلے کاروبار کیا، اب توبہ کرنے سے وہ جو پرانا سارا جو معاملہ تھا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، فرمایا وہ اللہ کے معاملے ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ وَمَنْ عَادَ، اور اگر کوئی شخص پھر بھی دوبارہ اس کو شروع کرتا ہے، سننے کے بعد بھی اس کو جاری رکھتا ہے، علم ہونے کے بعد بھی کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے پھر بھی اس کو وہ جاری رکھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، فرمایا کہ یہ وہی لوگ جو ہے وہ جہنمی دوزخی ہیں، یہ دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ہمیشہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچنے کے بعد بھی سود لیتے ہیں یا سود دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت آگے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے، یعنی بظاہر انسان جو ہے جو سود کا لین دین والا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جناب سود میں مال آ رہا ہے اور صدقہ کرنے سے مال جا رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ سود سے مال گھٹتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سود کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے، اور صدقے کو
بڑھاتا ہے، یعنی جو سود کا لین دین کرتا ہے بظاہر پیسہ اس کے پاس زیادہ ہوگا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیسے کو مٹا رہا ہے، اور جو صدقہ دیتا ہے حلال کمائی سے، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ ایسا شخص کہ جو ناشکری کرے، جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو جھٹلائے، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، فرمایا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان سارے نیک کاموں کا اجر ان کا کس کے پاس ہے؟ ان کے رب کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور کیا اجر دے گا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا وہ قیامت کے دن نہ تو کوئی غمزدہ ہوں گے، نہ کچھ خوف ان کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غم بھی دور کر دے گا، خوف بھی دور کر دے گا۔ آگے رب جلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو، اور وذروا ما بقی من الربا، فرمایا کہ جو باقی مال کا سود ہے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ یہ جو سود کا لین دین کرنے والا ہے، اس نے لوگوں کو سود پر قرضہ دیا ہوا ہے، پیسہ دیا ہوا ہے، اور لوگوں سے اس سود چڑھتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کو 5 لاکھ روپے قرضہ دیا، وہ 5 لاکھ کے اوپر 2 لاکھ سود چڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں، ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سود کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑو۔ اب جو سود چڑھ گیا ہے تمہارے مال پر، فرمایا اس کو چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے آگ ہے۔ فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو سود کو کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور فرمایا کہ اگر کوئی سود کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اس کی طرف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ جو سود نہیں چھوڑے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنگ کا چیلنج دے رہا ہے۔ بہت بڑی وعید ہے کہ رب جس کو اپنا دشمن بنا لے، رب جس سے جنگ چھیڑ لے، اس کی بربادی کا عالم کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ انسان جس کو اس کی فکر ہو، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا معاملہ، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ آگے رب جلال نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور فرمایا اگر تم سود چھوڑ دیتے ہو، سود سے توبہ کر لیتے ہو، تو جو تمہارا اصل مال ہے، جو تم نے لوگوں کو دیا ہوا ہے، وہی تمہارا حق ہے، اور جو اس کے اوپر سود چڑھ گیا ہے وہ تمہارا حق نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، اس سے لیو بھی مت۔ فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، فرمایا نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ فرمایا نہ کسی سے تم سود لو، ہاں، اور جب تم سود کسی کو چھوڑ دو گے اور صرف اپنا جو حلال مال ہے، جو تم نے جائز طریقے سے اس کو دیا ہے قرضہ، وہی واپس لو گے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہارے لیے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا جب تم توبہ کر لو گے۔ اور فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پھر آگے اللہ تعالیٰ کیونکہ رب کریم ہے تو لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ بیان کرواتا ہے۔ فرمایا جو سود لینے والا ہے، سود پر قرضہ دینے والا ہے، جب وہ سود سے جب توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اب جس کو قرضہ دیا ہوا ہے سود تو معاف ہو گیا، لیکن اصل رقم تو باقی ہے۔ اب ہر قرضہ جو لیتا ہے
ضروری تو نہیں ہے خوشحال ہو، وہ مجبوری ہوتی ہے تو قرضہ لیتا ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جو قرض جس سے تم نے لینا ہے وہ شخص اگر فراخی اس کے پاس نہیں ہے، مال نہیں ہے اس کے پاس، وہ تندست ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا اگر تمہارے پاس مال کی وسعت ہے، تمہارے پاس اگر مال کی اگر کثرت ہے تو فرمایا اس کو صدقہ کر دو۔ وہ جو قرضہ تم نے دیا ہے اور وہ جو قرضہ لوٹا نہیں پا رہا وہ واقعی تندست ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو صدقہ کر دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ صدقہ کرنا تمہارے لیے کروڑوں درجے زیادہ بہتر ہے، کروڑوں درجے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس چیز کو جان سکو، اس چیز کو جان سکو۔ اور قرض دار جو ہے جس کو قرضہ دینا ہے اب وہ تندست ہے، اور قرضہ لینے والا اگر اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو اس پر کتنا بڑا اجر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک شخص نے قرضہ لیا، اب وہ لوٹا نہیں پا رہا، میں اس سے تقاضا کرتا ہوں لیکن وہ دے نہیں پا رہا، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ جتنا تم نے قرض دیا ہے جب مدت مکمل ہو گئی، یعنی 1 سال کی مدت تھی، 1 سال پورا ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ تمہیں لوٹا نہیں پا رہا اور تم اس پر اس کو مہلت دے رہے ہو، تو فرمایا ہر دن جو تم مہلت دے رہے ہو ہر دن تمہیں اتنی قیمت صدقہ کرنے کا اجر مل رہا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی نے 50,000 روپے کسی کو قرض دیا، کہا 1 مہینے بعد واپس لوں گا، 1 مہینہ گزر گیا، اب 1 مہینے کے بعد 31واں دن آ گیا، تو اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے بعد میں دے دینا، اب اس دن آپ کو 50,000 صدقہ کرنے کا اجر اللہ دے گا۔ اگلے دن پھر آپ نے اس سے بولا، اس نے کہا ابھی نہیں ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے بعد میں دے دینا، اگلے دن پھر اللہ تعالیٰ آپ کو 50,000 صدقہ کرنے کا اجر دے گا۔ یعنی جتنے دن آپ اس کو مہلت دیتے جائیں گے ہر دن 50,000 روپے صدقہ کرنے کا اجر و ثواب آپ کے نام اعمال میں آتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر واقعی کوئی شخص تندست ہے تو فرمایا اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کو صدقہ کر دو، معاف کر دو قرضہ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس کا علم جانتے، اس کو جانتے۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے آخر میں اترنے والی آیت ہے۔ یہ آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اس دن ہر جان کو، ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا حصہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ حضور علیہ السلام پر سب سے آخر میں نازل ہوئی، قرآن مجید کی سب سے آخری یہ آیت ہے، اور اس آیت کے نزول کے 9 دن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک۔ یہ آیت مبارکہ سب سے آخری آیت ہے کہ جب حضور علیہ السلام پر قرآن مجید کی نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور اس دن جو شخص جو کرے گا چاہے اچھا کرے گا اس سے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، برا کرے گا اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا، کسی کے ساتھ نہ زیادتی ہوگی نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوگا، جس نے جو کیا ہے اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں بیان فرمائی۔ اب اگلی آیات بینات جو آ رہی ہیں وہ بھی پیسے کے لین دین پر ہے۔ پچھلی آیت سود بھی پیسے کا لین دین ہے،
جو صدقات والی آیت تھی وہ بھی پیسے کا لین دین ہی ہوتا ہے کہ صدقہ پیسے سے کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بھی پیسے کا لین دین ہے، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے۔ قرآن مجید کی لفظوں کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرض لینے اور قرض دینے کے سارے اصول بیان فرمائے ہیں کہ اگر کسی کو قرضہ لینا ہے تو کیسے لینا ہے، اور اگر کوئی قرض دے رہا ہے تو وہ کیسے دے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایک مقررہ مدت تک ایک دوسرے کو کچھ قرض دے تو فرمایا فاکتبوہ، اس کو لکھ لو۔ اس کو کیا کرو؟ لکھ لو۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس کو لکھو۔ جو دے رہا ہے اور لے رہا ہے پوری تحریر لکھو کہ کتنا دیا جا رہا ہے، کس تاریخ کو دیا جا رہا ہے اور کس تاریخ کو لوٹایا جائے گا۔ فرمایا تحریر لکھو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور فرمایا کہ اور تمہارے درمیان کسی کاتب کو عدل کے ساتھ یہ دستاویز جو ہے لکھنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لکھنے والا ہے، جو لکھنا جانتا ہے، وہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ پوری صحیح تحریر لکھے کہ کس شخص نے کس سے کتنا قرض لیا ہے، کس تاریخ کو لیا ہے اور کس تاریخ کو لوٹائے گا۔ یہ رب جلال کا حکم ہے کہ لکھو۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو ہر شخص تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے اس کو چاہیے کہ دو لوگوں کے درمیان جو لین دین ہو رہی ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ لکھے، ایمانداری کے ساتھ لکھے۔ پھر یہ تحریر لکھوائے گا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کتنی باریکیاں ہیں، اور اگر کوئی ان تمام اصولوں پر واقعی کوئی عمل کرے اور ان کو اپنائے تو انسان کی زندگی میں کتنا جو ہے وہ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر انسانی فطرت، انسانی سوچ کے مطابق آ کر گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو تحریر ہے وہ لکھے گا کون؟ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جو قرضہ لے رہا ہے نا، جس کو قرضے کی ضرورت ہے، جو مانگ رہا ہے قرضہ، فرمایا کہ وہ تحریر لکھے، جو دے رہا ہے وہ نہیں۔ جو قرضہ دے رہا ہے وہ نہیں لکھے گا تحریر، جو لے رہا ہے وہ تحریر لکھے گا۔ اور جب وہ تحریر لکھے اللہ نے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس قرض میں جو تحریر لکھی جا رہی ہے نہ اس میں کچھ کمی کرو نہ اس میں کوئی اضافہ کرو، جو ہے ہو بہو وہ تحریر لکھو، اس میں ناانصافی نہ کرو۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، فرمایا اگر جو قرض لے رہا ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، یا ضعیف ہے، یا کمزور ہے، یا اس کی عقل زیادہ کام نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل، فرمایا اس کا جو والی ہے، اس کا کوئی سرپرست ہے، اس کی کوئی وارث ہے، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے ایمانداری کے ساتھ تحریر لکھے، لیکن لکھے ضرور، لکھے ضرور، اس لیے کہ جو لکھے گا نہیں بعد میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، بعد میں پھر یہ فساد جھگڑے اور اس کی طرف معاملہ جاتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا لکھو۔ آگے رب جلال نے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور پھر جب تحریر لکھنے لگو تو اس پر پھر دو گواہ بھی ساتھ میں بٹھاؤ جن کے سامنے یہ تحریر لکھی جائے۔
فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں دو مرد نہیں ملتے، میسر نہیں ہیں، تو ایک مرد کو لو اور دو عورتیں لو، ایک مرد اور دو عورتوں کو بٹھا کر ان کی گواہی میں یہ تحریر لکھو۔ اچھا، اب ایک مرد اور عورتوں کو دو کیوں لیا؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، فرمایا دو عورتیں اس لیے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے۔ ایک عورت اگر بھول جائے کہ ہم نے کیا گواہی دی تھی تو دوسری اس کو یاد دلا سکے کہ ہم دونوں نے بیٹھ کر ایمانداری کے ساتھ اس بات کی گواہی دی تھی اور اب یہ معاملہ ایسا ہے۔ آگے رب نے فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، فرمایا جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ نخرے نہ کریں، نخرے نہیں کرنا چاہیے۔ جب بلایا گواہی کے لیے تو ایمانداری کے ساتھ گواہی کے لیے آئیں، اس لیے کہ آپ کی گواہی کے نہ دینے کی وجہ سے کسی کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جس کو گواہی کے لیے بلایا جائے وہ جائے گواہی کے لیے، انکار نہ کرے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرض اگر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن لکھو ضرور، اس کو لکھنے میں جو ہے وہ کوتاہی نہ کرو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت عادلانہ کارروائی ہے، یعنی لکھنا اور یہ جو گواہی دینے والا معاملہ ہے یہ عدل پر مبنی ہے، اور گواہی دینے کا بہت درست طریقہ اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اور فرمایا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اور فرمایا کہ جو کیش ٹو کیش، ہینڈ ٹو ہینڈ، ہاتھ بہ ہاتھ جو ہے وہ جو تجارت ہوتی ہے اس میں لکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ تم ہاتھ کے ہاتھ لو اور ہاتھ کے ہاتھ دے دو، پھر تحریر مت لکھواؤ۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب یہ تم لین دین کرو تو کسی کو گواہ بنا لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور فرمایا اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر پہنچایا جائے، نہ کسی کو ڈرایا جائے، نہ کسی کے ساتھ ظلم کیا جائے، یعنی جو لکھنے والا ہے گواہ ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کو ڈراؤ نہ کہ ان کو بدل دیا جائے۔ فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ بے شک تمہارے لیے گناہ ہے، تم ظلم کرو گے کسی کے ساتھ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ سارا لین دین کا معاملہ تھا کہ قرض لینا ہے تو کیسے لینا ہے، دینا ہے تو کیسے دینا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اب اگر ایک بندہ سفر میں ہے اور سفر میں اس کو اگر قرض کی ضرورت پڑ گئی تو کیا کرے؟ فرمایا اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں دستاویز لکھنے کے لیے کوئی آدمی میسر نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی جانتا تمہیں نہیں ہے تو کون لکھے گا، تو پھر کیا کرو؟ تو فرمایا قبضے میں دی ہوئی چیز کسی کے، یعنی تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو فرمایا اس کے پاس امانت رکھوا دو، وہ چیز رکھوا کر اور پھر اس سے پیسہ لے لو، اس سے پھر پیسہ لے کر فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور فرمایا پھر اگر تم کو ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ سفر میں ہے، اب وہاں اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، اب وہاں کوئی اس کی تحریر لکھنے والا نہیں، کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی چیز ہے جس کی قیمت لگتی ہو، کوئی قیمتی چیز ہے، اپنی وہ چیز اس بندے کے پاس رکھواؤ اور اس سے پیسہ لے لو۔
بعد میں جب تم پیسہ تمہارے پاس آئے تو پیسہ اس کو دے کر وہ چیز اپنی لے لے، لیکن یہ جو چیز رکھوائی جائے گی اس سے وہ نفع نہیں اٹھا سکتا، وہ ایک امانت کے طور پر ہے، اس کے پاس ایک ضمانت کے طور پر ہے، وہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا، نفع اٹھائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جیسے یہ بینک والے کرتے ہیں، بینک میں جو پیسہ رکھا جاتا ہے اس کو یہ رولے میں لے کر آتے ہیں، یہ امانت میں خیانت ہے کہ آپ کے پاس پیسہ رکھا گیا ہے کسی نے حفاظت کے لیے، اور آپ وہ پیسہ کسی اور کو قرضہ دے رہے ہو، اس سے نفع اٹھا رہے ہو، بینک بھی چلا رہے ہو، سارے لوگوں کو نفع بھی دے رہے ہو، یہ سارا کام حرام پر مبنی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس جو چیز ضمانت کے طور پر رکھی ہے اس سے وہ نفع نہیں اٹھا سکتا، صرف ایک ضمانت کے طور پر ہے، جب تمہیں مال مل جائے وہ چیز امانت کے ساتھ وہ لوٹا دو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے۔ فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپاؤ، یعنی جان بوجھ کر بھی تم جو ہے وہ آنکھوں دیکھی جو ہے وہ جھوٹ مت بولو، گواہی کو چھپاؤ نہیں، جو دیکھا ہے سچ بیان کرو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور فرمایا جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہوں سے آلودہ ہو جائے گا، اس کا دل مردہ ہے گناہوں سے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، تمہارے کاموں کو اللہ خوب جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرض کی لین دین کی جو ہے وہ بیان فرمائی کہ قرضہ کیسے لینا ہے اور کیسے لینا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اور کسی شخص کو اگر سفر میں اگر قرض چاہیے تو وہ اپنی کوئی چیز ضمانت کے طور پر رکھوائے، جس کو شرعی طور پہ رہن کہا جاتا ہے، کوئی چیز رہن رکھوانا ضمانت کے طور پر، سیکورٹی کے طور پر، تو فرمایا وہ امانت ہے، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ اب یہ ہے آخری قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات بینات، اور یہ آخری 3 آیتوں میں سے جو آخری 2 آیات ہیں ان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور فرمایا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا۔ یہ مت سوچو کہ دل میں اگر کوئی چھپا کر یا تم لوگوں سے چھپ کر کوئی کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے اللہ تعالیٰ ضرور اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، فرمایا جس چیز کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا، جس کی چاہے گا بخشش فرما دے گا، اور جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ عذاب دے دے گا۔ یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس پر کوئی واجب نہیں ہے کہ اس کو ہی عذاب دینا ہے اور اس کو بخش دینا ہے، اللہ پر یہ لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا، کسی کو چاہے گا اس کو عذاب دے گا۔ ایک بندہ ساری زندگی جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا رہا، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی عبادت میں گزارتا رہا، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اس کو جہنم میں ڈال دے۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتا کہ بارے اللہ تم نے ایسا کیوں کیا، اس لیے کہ وہ مالک الملک ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ اس کا اختیار ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ اب یہ جو آخری 2 آیات ہیں، رب جلال نے کہ محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری 2 آیتیں جو سورہ بقرہ کی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے تھی، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور ان آیات بینات کی ایسی شان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے عطا فرمائی ہے، کسی نبی کو اور نہیں کو عطا فرمائی۔
ایسی آیات کسی کو نہیں ملی۔ اور اس کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں روزانہ رات کے وقت 2 مرتبہ ان آیات کو پڑھا جائے، فرمایا شیطان وہاں کبھی بھی پر نہیں مار سکتا۔ جس گھر میں 2 مرتبہ یہ آخری 2 آیات پڑھی جائیں، فرمایا شیطان وہاں بھٹک بھی نہیں سکتا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ سرکار علیہ السلام کے پاس ایک شخص صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا کہ حضور ایک شخص کے اوپر وہ شریر جنات تھے اور میں نے اس کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کون سی آیات؟ تو اس نے فرمایا یہ آخری 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ وہ جو شریر جنات تھے ان کو تم نے کیا کر دیا؟ واصل جہنم کر دیا۔ اور یہ 2 آیات جو ہیں یہ جو عاملین جانتے ہیں، جو جنات کو جو جلایا جاتا ہے، بھسم کیا جاتا ہے، یہی 2 آیات ہیں جن کے ذریعے جنات کو جلایا جاتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ ان پر ایسے ہے کہ جیسے آگ کا پہاڑ توڑ دیا گیا ہو جنات کے مریض پر۔ لیکن یہ آپ کو ٹرائی مت کر دیجیے کسی کے اوپر، ایسا نہ ہو کہ لینا کے دینے پڑ جائیں، لیکن یہ اس کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا کہ ہمارے رسول اس کلام یعنی قرآن پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یعنی یہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور پہ نازل کیا ہے، تو حضور علیہ السلام بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ حضور بھی اس قرآن پر ایمان لائے ہیں، قرآن کی صداقت کی گواہی دی ہے، قرآن کو کلام الہی ہونے کی گواہی دی ہے۔ اور فرمایا کہ والمؤمنون، اور مومن بھی اس پر ایمان لائے۔ حضور خود بھی قرآن پر ایمان لائے اور مومن بھی اس پر ایمان لائے۔ فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور فرمایا کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، فرمایا ان سب پر یہ ایمان لائے۔ فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، فرمایا ہم ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رسول ہیں، جتنے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ حالانکہ قرآن مجید 3 پارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ اب یہ جو وہابیہ ہیں یہ اس آیت مبارکہ کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھا حضور علیہ السلام کو کیا فضیلت ہے عیسیٰ پہ، حضور کو کیا فضیلت ہے حضرت موسیٰ پہ، حضور کو کیا فضیلت ہے حضرت ابراہیم پہ۔ ہاں، جیسے حضرت ابراہیم اللہ کے نبی تھے ایسے ہی حضور اللہ کے نبی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ اللہ کے رسول تھے ایسے حضور بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اور کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ تو رسولوں میں فرق نہیں کرتا اور تم رسولوں میں فرق کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم بعض رسولوں کو بعض پر اپنے فضیلت دی ہے۔ اور یہاں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے رسولوں میں فرق نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم کو رسول بنایا ہے، ایسے ہی ہم نے حضرت موسیٰ کو بھی رسول بنایا ہے، ایسے ہی ہم نے حضرت اسماعیل حضرت عیسیٰ کو بھی رسول بنایا ہے، اور ایسے ہی ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول بنایا ہے۔ منصب رسالت میں یا رسول ہونے میں فرق نہیں ہے، سب ایک جیسے رسول ہیں، لیکن رسول ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، کسی کو اس سے کم مرتبہ دیا ہے۔ رسول ہونے میں برابر ہے، جیسے حضرت ابراہیم رسول ایسے حضرت موسیٰ بھی رسول، جیسے حضرت موسیٰ رسول تو ایسے حضرت عیسیٰ بھی رسول، لیکن
مرتبے میں ایک جیسے نہیں ہیں، رسول ہونے میں ایک جیسے ہیں، نفس رسالت اور نفس نبوت میں ایک جیسے ہیں، مرتبے اور شان میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ مثال جیسے باپ ہے وہ بھی انسان ہے، بیٹا ہے وہ بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ گدھا ہے؟ بکرا ہے؟ کیا ہے؟ انسان ہے نا۔ بیٹا بھی انسان، باپ بھی انسان، استاد بھی انسان، شاگرد بھی انسان۔ تو کیا مرتبے میں برابر ہو گئے؟ مرتبے برابر ہیں؟ ان کی بھی دو کان ہیں، ان کے بھی دو کان ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں۔ تو انسان ہونے میں دونوں ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کے بعد باپ کا درجہ اللہ نے بڑا کیا ہے، بیٹے کا درجہ کم رکھا ہے، استاد کا درجہ بڑا رکھا ہے، شاگرد کا درجہ کم رکھا ہے۔ ایسے ہی رسول ہونے میں حضور اور دیگر رسولوں میں فرق نہیں ہے، لیکن رسول ہونے کے بعد جو مرتبہ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے وہ کسی رسول کو نہیں عطا فرمایا۔ تو یہ فرق ہے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ رسولوں میں فرق نہیں کرتا، وہ رسول ہونے کے اعتبار سے فرق نہیں کرتا۔ جس طرح باپ بیٹے اور استاد شاگرد میں انسان ہونے میں فرق نہیں ہے، بعد میں پھر اس میں وہ مرتبہ ملا ہے، ایسے ہی حضور کو بھی بعد میں رسول ہونے کے بعد اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی۔ آگے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، فرمایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ کس نے؟ یعنی رسولوں نے اور مومنین نے کہا کہ ہم نے سنا بھی اور ہم نے اطاعت بھی کی، ہم ایمان بھی لائے۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہم تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رسول ہیں یہ بھی ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور مومنین بھی ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد پھر وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیری بات کو سنا بھی اور اس پر ہم نے اطاعت یعنی تیری فرما برداری بھی کی، اور ہم تجھ سے ہی اپنی بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ آگے رب جلال نے آخری آیت مبارکہ میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے فرمایا اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ مکلف کا معنی اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی حکم احکام کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور اس کی پیچھے کئی مثالیں گزری کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے 30 دن کے یا 29 دن کے، جتنے بھی دن مہینہ پورا کیا جائے۔ اب روزے فرض کر دیے گئے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کر دی، اس لیے کہ جو صحت مند ہے وہ زیادہ طاقت رکھتا ہے، بیمار ہی کم طاقت رکھتا ہے۔ تو صحت مند کو اس کی طاقت کے مطابق حکم دیا، بیمار کو اس کی طاقت کے مطابق حکم دیا۔ پھر اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو ایک مقیم آدمی جو اس کی کیفیت ہے وہ مسافر کی نہیں ہے، اس کو وہ سہولیات نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مقیم کو الگ حکم دیا، مسافر کو الگ حکم دیا۔ تو جس کی جتنی استطاعت جتنی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو حکم دیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کری۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کا جو دم نکل رہا ہے اللہ نے کہا نہیں روزے تجھے لازمی رکھنے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کو دائمی مرض ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نعم البدل عطا فرما دیا، ٹھیک ہے نہ رکھو روزے، فدیہ دے دو، ایک فطرانہ اس کا فدیہ دے دو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کے لیے مشقت میں نہیں ڈالتا، مکلف نہیں کرتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اور جو شخص جس شخص نے نیک کام کیے تو فرمایا اس کا نفع اس کے لیے ہے، اور جس نے برے کام کیے فرمایا اس کا نقصان اور وبال اس کے لیے ہے۔ یہ انسان جو کمائے گا وہ اس کے لیے ہے، اچھی کمائی کرے گا اچھا نفع ملے گا، بری کمائی کرے گا اس کا نقصان وہ اٹھائے گا۔ اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا
فرمایا کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر انسان ہے، گناہوں کا پتلا ہے، گناہوں کا جو ہے اس کے اندر فطرت ہے، تو اب اللہ تعالیٰ خود سے بندے کو طریقہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو کیسے راضی کرو۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہو گیا، گناہوں میں پڑ گیا، تو وہ اپنے رب کو ایسے پکارے، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہم سے بھول ہو گئی، کیا ہے، ان نسینا او اخطانا، ہم سے غلطی ہو گئی، اور ہماری گرفت نہ کرنا۔ فرمایا کوئی اگر گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے تو اپنے رب کو ایسے پکارے، اپنے رب کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرے، غلطی کو مانے، رب بڑا کریم ہے، رب بڑا رحیم ہے۔ فرمایا ایسا کہے کہ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول ہو جائے، ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں۔ آگے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا، اور تو ہماری گرفت نہ کرنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا، ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا، اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، تو پہلی امتوں پر جیسا تو نے مشقت والے احکام دیے تھے، اے ہمارے رب ہمارے ساتھ ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں۔ آگے فرمایا ربنا ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، فرمایا اے ہمارے رب ہم پر ان احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جن کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اس لیے کہ جو پہلی امتیں تھیں ان پر بڑے سخت احکام تھے، بڑے سخت ان کے لیے حکم تھے۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں فرمائی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی شان کریمی اور رحیمی اس امت پر دکھائی ہے، ورنہ پہلی امتوں کے لیے اب یہ امت جو ہے اس کو زکوٰۃ کا اگر حکم دیا گیا ہے تو اپنے کل مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5%، اور پہلی امتوں کو 40% زکوٰۃ تھی۔ کتنی؟ 40%، یعنی 100 روپے پہ 40 روپے زکوٰۃ دینی ہے۔ کسی کے پاس 1000 روپے ہیں تو 400 روپے زکوٰۃ دینی ہے، لاکھ روپے ہیں تو 40,000 روپے زکوٰۃ دینی ہے۔ کتنا مشکل تھا، اور اس امت پہ 2.5%، 100 روپے پہ 2.5 روپے، کتنی آسانی کر دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری اور میرے لیے ساری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، پاک کر دیا، یعنی میں اور میری امت روئے زمین کے جس حصے پر چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی امتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا، وہ جس جگہ کو خاص کرتے تھے سجدے کے لیے، عبادت کے لیے، وہیں وہ سجدہ کر سکتے تھے، عبادت کر سکتے تھے۔ وہ نہ اپنے گھر میں کچھ نماز پڑھ سکتے تھے، نہ بازار میں، نہ روڈ پہ، نہ کسی اور جگہ پہ، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، نماز کا وقت ہے تو نماز اسی جگہ پہ جا کے پڑھنی ہے۔ اور آج بھی یہ یہودیوں کے اندر سلسلہ ہے، وہ اپنے گھروں میں یہ دعائیہ تقریبات جو عبادت ان کی ہوتی ہے وہ نہیں کرتے، جا کر اس مقام پر کریں گے جہاں انہوں نے اس کو منتخب کیا ہوا ہے۔ اسی طرح پہلے زمانے میں پہلی امتوں کے لیے اگر جسم پر نجاست لگ جاتی، تو آج اگر جسم پہ نجاست لگتی ہے، پانی سے دھویا، پاک صاف ہو گیا۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے اگر جسم پر نجاست لگ جاتی تو اس نجاست کو ہٹانے کے بعد اس جگہ کو گرم سلاخ سے یا انگارے سے داغا جاتا تھا۔ جب تک داغتے نہیں تھے، جلاتے نہیں تھے، وہ جگہ پاک نہیں ہوتی۔ کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اس جگہ جتنی جگہ پر نجاست لگی ہے اس کو کپڑے سے کاٹ کر علیحدہ نہ کیا جائے، پورا کپڑا ناپاک کہلاتا تھا۔ کتنی مشقت ہے، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے
کتنی آسانیاں ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ مومنین کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، فرمایا ہم پر اتنے سخت احکام نہ ڈالنا جتنے ہم سے پہلے والوں پر اتارے تھے، واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، فرمایا تو ہمارا مالک ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، فرمایا تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ دعائیہ کلمات اور یہ جو آخری جو دو آیات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ نے عرش کے سائے سے مجھے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کے عرش کے نیچے تھی، وہاں سے اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی ہے، اور ایسی آیات آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی گئی۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرما۔ یہ پوری سورہ بقرہ آج اختتام پذیر ہو گئی، مکمل ہوئی۔ اپنی استطاعت کے مطابق، کوشش کے مطابق جتنا ہو سکا تفصیل میں بیان کرنا وہ میں نے الحمدللہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اس میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، کمی رہ گئی ہو، اللہ رب العزت کی کریمی رحیمی سے اس کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے، اس کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے مزید استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دعا کرے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین اس سورہ بقرہ کا حرف حرف یہاں بیان کیا گیا ہے منبر پہ، یا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے مزین فرما، ہمارے اخلاق کو قرآن کے نور سے مزین فرما، ہمارے دلوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے منور فرما۔ یا رب العالمین جتنے حضرات اس محفل میں موجود ہیں، ان کے جتنے عزیز و اقارب یا رب العالمین دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کو اس کے ثواب پہنچا، تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے غلطیوں سے درگزر فرما۔ یا رب العالمین تمام مرحومین کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین اس تمام کا ثواب میں اپنے والد محترم استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی عبدالحلیم صدیقی ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ پیش کرتا ہوں، قبول فرما، اس لیے کہ یہ انہی کا دیا ہوا سبق ہے جو آج آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرما، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ اس مسجد کے جتنے نمازی ہیں یا رب العالمین تمام کو دارین سے مالا مال فرما، دارین کی نعمتیں عطا فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا رب العالمین قبروں میں ان کو راحت اور سکون نصیب فرما۔ اس مسجد کے بنانے والے، اس کو سنوارنے والے، اس کو سینچنے والے یا رب العالمین تمام کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں آئندہ استقامت کے ساتھ قرآن کو سمجھنے اور بیان کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔